बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के इलेक्शन हो गए हैं। इलेक्शनों के बाद अजीब सी सूरत हाल हुई है। किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं। अब एक हंग पार्लियामेंट है और इसमें कौन हुकूमत बनाता है, अभी उस पर दौड़ चल रही है। अगेन मैं ये कहूँगा कि एक बाज़ार लग गया जिसमें लोगों को ख़रीदा जा रहा है। अब कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, कौन प्रेसिडेंट बनता है, चीफ मिनिस्टर कौन बनता है, क्या होता है, एक दो दिन में ये वाज़ह हो जाएगा। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? पाकिस्तान पिछले काफ़ी सालों से और ख़ास तौर पे पिछले 2-3 साल से फ़ाइनेंशियल क्राइसिस में है। इकोनॉमी सिचुएशन हमारी बहुत अच्छी नहीं है, उसके साथ साथ महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। गरीब जो है वो मज़ीद महंगाई की वजह से मुश्किलात का शिकार है। क्या नई हुकूमत हमारी जो है इन मुश्किलात से निकाल पाएगी आवाम को? क्या तमाम मसाइल का हमें हल मिल जाएगा? हम इस पे आज प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे क्या होता है। हम खुश आमदीद कहते हैं मिस्टर शाहिद जवेद बरकी साहब को। मिस्टर शाहिद बरकी साहब फार्मर वाइस प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं और चेयरमैन है शाहिद जवेद बरकी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के। शाहिद जवेद बरकी साहब हर हफ्ते एक आर्टिकल भी लिखते हैं न्यूज़पेपर में, उसके अलावा काफ़ी बुक्स लिखी हैं और पाकिस्तान के रेफरेंस से इन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ है। तो ख़ास तौर पे हम इनसे जो है ना, पहले तो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल वर्ल्ड की क्या सिचुएशन है। इस साल मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में हो गए हैं, लेकिन 3 हमारे मेजर कंट्रीज़ हैं जिसमें अमेरिका है, इंडोनेशिया है और इंडिया है, वहाँ अभी इलेक्शन होने हैं। तो ओवरऑल इस सारी सिचुएशन का पाकिस्तान पे क्या असर आएगा? मैंने आपने ज़िक्र किया कि मैं वीकली कॉलम लिखता हूँ, तो आज मैं लिख रहा हूँ ऑन द वर्ल्ड इज़ वोटिंग फॉर डेमोक्रेसी। राइट। तो उसमें मैंने लिखा है कि 5 मुल्क, बड़े मुल्कों में इस साल इलेक्शंस होंगे। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट्स। बिल्कुल। और इन 5 में democracy का future is a question. Right. I am an economist. जी. I'm not a political scientist. जी जी. But economics में अब बहुत अरसे से ये समझ आ गई है economists को कि बग़ैर a functioning political system you cannot have a functioning economic system. जी। अंग्रेज़ी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन हुआ, अब उसमें आज के एक न्यूज़पेपर में समरी है फॉरेन कमेंट्स की। जी जी। तो फॉरेन कमेंट्स में 2-3 चीज़ें एम्फसाइज़ की गई हैं। That what's happened is an indication of triumph of democracy. Right. But at the same time, there is a lot of unease at the possibility of heavy rigging. Right. तो गार्डियन अखबार ने लिखा है कि इस रिगिंग में फ़ौज का बड़ा हाथ है। जी। तो अब आई डोंट नो हाथ है या नहीं है। ज़रूरी एक इलेक्शन हो गए जी। बहुत टर्नआउट ज़बरदस्त थी। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि पीपल टुक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इट। जी। एज यू सेड इन द इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है जी। और बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं। जी। ये तभी हो सकता है अगर देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट विच कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर्स। राइट। तो 2-3 चीज़ों पे एज एन इकोनॉमिस्ट आई वुड पुट एम्फेसिस। पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में जो अमीर लोग हैं, जो वेल टू डू हैं, वो टैक्स नहीं देते। बिल्कुल। कोई शक नहीं। इस एक दफ़ा मैं
2 سال کی بات ہے، میں ایک اپنی بیگم کے ساتھ ایک سٹور میں گیا اسلام آباد، تو وہ خرید رہی تھی یہ چھوٹی پشمینہ شالز ایز پریزنٹس ٹو بی گیون وین شی وینٹ بیک ٹو دا اسٹیٹس. تو آئی واز جسٹ ہینگنگ اراؤنڈ. تو میں نے وہ قیمت پوچھتی تھی اس کی کیا ہے، تو وہ کہے یہ 1 لاکھ ہے، یہ 2 لاکھ ہے. تو میں نے اس کو شاپ کیپر کو کہا کہ یہ میری بیگم لاکھوں کا شاپنگ کر رہی ہے، تو آپ پکی رسید دیں. جی. تو وہ کہنے لگا سر سپر پکی رسید، لیکن آپ کا خیال ہے کہ ہم نے ٹیکس پے کرنا ہے؟ بالکل نہیں کرنا. جی. میں نے آئی واز ٹیکن اے بیک. تو مجھے کہنے لگا کہ آپ اس پوری کوریڈور میں اور بھی لوگ ہیں، سب سے پوچھ لیں یہ ٹیکس دیتے ہیں؟ کوئی ٹیکس نہیں دیتا. تو جب تک گورنمنٹ کی ریونیو سچویشن امپروو نہیں ہوتی تب تک گورنمنٹ کی ناٹ اسپینڈ منی آن واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. تو وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے. تو ایز اے سیٹ پہلے تو یہ ہے کہ ریفارم آف دا ٹیکس سسٹم، اینڈ ویری ہیوی ایمفسس آن پیپل بینگ پنشڈ ہو ڈونٹ پے ٹیکسز. بالکل ٹھیک ہے. میں ورلڈ بینک میں کام کرتا تھا، بہت عرصہ کام کیا، 26 سال. تو میری جو تنخواہ تھی وہ نان ٹیکسیبل تھی. تو جب میں ریٹائر ہو رہا تھا تو اور بھی لوگ ریٹائر ہو رہے تھے. سم آف اس decided not to leave the US and stay in the United States. تو ورلڈ بینک والوں نے ایک فسکل اکانومسٹ کو بلایا کہ یہ اب یہاں رہیں گے یہ لوگ، ان کو ذرا آپ بتائیں اباؤٹ انٹرنل ریونیو سروس. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کوئی کسی نے 20 سال، کسی نے 30 سال اس انسٹیٹیوشن میں کام کیا ٹیکس فری سیلریز میں، بٹ دا مومنٹ یو اسٹیپ آؤٹ آف دس بلڈنگ ٹوڈے یو آر اے پارٹ آف دا امیریکن سسٹم، اینڈ ون ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دیٹ سسٹم از دا IRS. ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے ساتھ آپ بحث نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو اوبے واٹ دے سے. اگر نہیں کریں گے تو دے ول ٹیک اوے ایوری تھنگ یو ہیو انکلوڈنگ یور وائف. تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ دکاندار آپ کو بڑی اوپنلی کہتا ہے کہ میں نے تو ٹیکس نہیں دیتا. دس شوڈ ناٹ بی ٹالریٹڈ. آئی بین ٹو دا آفیسز آف ڈاکٹرز، بہت پیسہ جمع کرتے ہیں ایوری ایوننگ، کوئی ٹیکس نہیں دیتا. بالکل صحیح کہا. تو یہ بہت ضروری ہے ٹیکس سسٹم کو ریفارم کرنے کا، اینڈ گورنمنٹ شوڈ ہیو دا نرو ٹو لاک اپ پیپل اف دے ڈونٹ پے ٹیکسز. میں بریفلی فائنانس منسٹر تھا یہاں، فاروق لغاری پریزیڈنٹ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے وہ نیشنل فائنانس ایوارڈ. تو وہ 4 یا 5 ہو چکے ہیں. تو نیکسٹ تم کرو. یو آر ناٹ اے پولیٹیکل پرسن، یو کین پروبیبلی گیٹ دا رائٹ ٹیکس سسٹم پٹ ان پلیس. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہی فارمڈ اے کمیشن. آئی واز اے چیئرمین آف دا کمیشن. تو اس میں یہ ممتاز بھٹو واز اے ممبر اینڈ ہی واز چیف منسٹر آف سندھ. تو میں نے کہا کہ یہ انیکسکیوزبل ہے پاکستان میں کہ ایگریکلچر کی ناٹ بی ٹیکسڈ ان دا کانسٹیٹیوشن اٹ از سیڈ. میں نے کہا کانسٹیٹیوشن آپ کو بدلنا چاہیے. ایگریکلچر انکم شوڈ بی ٹریٹڈ لائک اینی ادر انکم اینڈ پیپل شوڈ پے ٹیکسز. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ آپ اس چکروں میں نہ پڑیں. ہم نے ایگریکلچر کے جو لوگ ہیں وی ول ناٹ پے ٹیکسز، لگا دیں، ہم نے پے نہیں کرنے. تو اتنی اوپنلی لوگ کہتے ہیں کہ یہ.
تو اس کو یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے برکی صاحب. اب ایف بی آر کا جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو اس وقت تقریباً 38,000 امپلائی ہیں. جب ہم ٹیکس کلیکشن سسٹم کی طرف جاتے ہیں تو ٹیکس کلیکشن ہمارا سنگل ڈیجٹ میں ہے, جو کہ بڑی اسٹرینج بات ہے. ہم اگر کمپیریٹیو انالیسس کریں انڈیا, بنگلہ دیش, ٹرکی, ان کنٹریز کا, نیبرنگ کنٹریز کا ہی صرف, تو وہاں پہ ڈبل ڈیجٹ میں ہے. تو یہ بات آپ نے بہت صحیح کی ہے کہ ٹیکس کلیکشن سسٹم کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایوری باڈی شوڈ بی ٹیکسڈ. آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے. انڈیا کے ساتھ کمپیریزن بہت انٹرسٹنگ ہے. جی مودی کی گورنمنٹ, آئی ہیو لاٹ آف پرابلم ود دیٹ گورنمنٹ. جی جس طرح وہ مسلمانوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن they are able to raise enough money to do fantastic work in building infrastructure. جی جی بالکل. آج کل انڈیا اتنا پیسہ لگا رہا ہے سڑکوں پہ, ریلوے اسٹیشن پہ, ایئرپورٹس پہ, پورٹس پہ, کہ اٹ از گوئنگ ٹو بیکم اے میجر پلیئر ان دا ورلڈ اکانومی. وائی از دیٹ پاسبل؟ بیکاز دے آر ایبل ٹو کلیکٹ ٹیکسز. تو یہ پہلی چیز کرنی پڑے گی. دوسری یہ ہے کہ اٹ از پارٹ آف دا ٹیکس سسٹم کہ میں انڈیا کافی جاتا رہا ہوں. آپ گئے ہیں کبھی انڈیا؟ نہیں, میں نہیں گیا. مجھے ایک دفعہ پریزیڈنٹ مشرف نے پوچھا کہ آپ جب انڈیا ہو کے پاکستان آتے ہیں تو واٹ اسٹرائکس یو؟ میں نے کہا واٹ اسٹرائکس می از دیٹ وی ڈونٹ ہیو انڈین کائنڈ آف پاورٹی. جی انڈیا میں بہت غربت ہے. جی بالکل. اینڈ لوگ باہر سوتے ہیں, باتھ روم بھی باہری, ڈیفیکیشن وغیرہ. اس پہ انہوں نے موویز بھی بنائی ہیں. انڈیا میں موویز بھی بنی ہیں اس چیز کے اوپر. ہاں, تو پاکستان میں یہ حالت نہیں ہے. وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب سفر کرتے ہیں گورنمنٹ کی ایبسنس سے, لیکن جو امپلائرز ہیں پاکستان میں دے آر پریپیئرڈ ٹو پے دا سیلریز دیٹ ٹیکس کیئر آف پاورٹی. جی وہ اس لیے کہ دے جو اب آپ کا جو خنسامہ ہے یا ڈرائیور ہے سو آن, تو آپ کو پتہ ہے کہ if he is not well, he or she are not well paid, they will not perform the services that you require from them. تو پاکستان میں یہ ہے کہ ہمارا جو ویج سٹرکچر ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن جو گورنمنٹ کی پیمنٹس ہیں وہ بہت کم ہیں بیکاز وی ڈونٹ ہیو دا ٹیکسز. بالکل ٹھیک. تیسری جو چیز ہے پاکستان کی پرابلم حل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اریگیشن سسٹم ہے وہ بہت اینٹیکویٹڈ ہے. بالکل. ہم نے واٹر ایکسٹینسو. جی واٹر ایکسٹینسو. ہاں نہیں, اس میں آئی ورکڈ آن دس وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ ایٹ ہارورڈ. بالکل. تو میرا جو استاد تھا اس کا نام تھا الیگزینڈر گرشن کرون. جی. ہی واز دا ورلڈس بیسٹ نون اکنامک ہسٹورین. جی. تو ہی اینڈ آئی بیکیم کوائٹ کلوز. جی. تو اس نے مجھے کہا کہ write a paper on why did the British develop irrigation system in Punjab and Sindh. And he said, my view is no colonial power does anything which benefits people unless it benefits them. Right. So just focus on that and come back and tell me why did they do it. تو میں نے وہ پھر پڑھا تو conclusion was کہ جب یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے پانی میں پاکستان میں, تو اس وقت بہار اور بنگال میں بڑے سیویئر فیمنز ہوتے تھے. تو ایک انگریزوں نے فیمن کمیشن لگایا. تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ برٹش گورنمنٹ ان انڈیا کانٹ اسپینڈ ٹو مچ منی آن بائنگ فوڈ فرام ابراڈ ٹو فیڈ اٹس پیپل. They should produce food domestically. Right. And for that, develop the irrigation system in Punjab and northern Sindh, yani ke Indus River ke saath. And that the British did. Aur itna surplus generate hua ke it led to the creation of a new road system
which is built around the GT road, جی development of a new railway system جی جو NWR کہلاتی تھی, نارتھ ویسٹرن ریلوے, پھر پاکستان ریلوے, اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف دا پورٹ آف کراچی. جی تو اب میں نے اسی پیپر میں نے ساتھ کہا کہ پاکستان از ون آف دا میجر پروڈیوسرز آف فوڈ گرین, جی third or fourth largest producer of rice, fourth largest producer of wheat and so on. Lekin Pakistan is the only country which produces food grain on irrigated land. Ye irrigation is an expensive business, and we should change our system of incentives to move towards the production of high value added crops rather than grains. مجھے ایک دفعہ میں نے چائنا پہ بڑا کام کیا جب میں ورلڈ بینک میں تھا, تو جو چائنیز پرائم منسٹر ہے وہ کہنے لگا کہ وی وانٹ ٹو ڈیولپ a transport system which links the western part of China with Pakistan and the sea. And we would like to do this, لیکن پاکستان زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا. تو ہم نے 2-3 دفعہ یہ ریز کیا ہے. تو میں نے پھر مجھے پوچھنے لگا کہ ڈو یو نو اینی باڈی سینئر ان پاکستان. تو میں نے کہا ویری کلوز ریلیشنز ود غلام اسحاق خان, اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے. تو وہ کہنے لگا کہ ان سے آپ کہیں کہ یہ جو واٹ اینڈیڈ اپ ایز سی پیک اس کو پروموٹ کریں. اینڈ دین وی ووڈ لائک ٹو امپورٹ ہائی ویلیو ایڈڈ سبسٹنسز فرام پاکستان. Like میں نے کہا like what? Like fruits, like vegetables, like high quality grains and so on, but not rice and wheat. یہ اب دنیا میں سب سے بڑا پروڈیوسر یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. Second largest is Russia. Third largest is Ukraine. All three are using rain water, not irrigated water. So we need to now move towards production of high value added crops, and China is a very good market. مجھے ایک دفعہ کسی پروگرام میں somebody said to me that I was reading about Pakistan's irrigation system. Pakistan should be supplying fruits, vegetables and other high value added things to the Middle East and to Europe. Instead it is importing wheat and wheat کا اس نے کہا. So he said this is a misuse of a very expensive resource. So that's another thing that we need to focus on to change the system of agriculture incentives. And third, which is related to this, is we have to build our exports. And اس میں I don't know if you've seen, I've written a couple of articles. آج بھی ایک آرٹیکل ہے اس میں ایکسپریس ٹریبیون میں اسی سبجیکٹ پہ کہ ہماری وی ہیو ون آف دا ورلڈس ینگسٹ پاپولیشن. اس پاپولیشن کو وی شوڈ ایجوکیٹ اینڈ ٹرین ان پرووائڈنگ سروسز, اینڈ دا سروسز دے شوڈ بی پرووائڈنگ آر IT, artificial intelligence, these kinds of things. And China کے ساتھ مل کے, because China has a declining population and we have a rapidly increasing population. تو Chinese کے ساتھ مل کے we should set up training institutions all over the place جس میں young people are trained to do this kind of work, and this should become a major export item. میں ایک دفعہ ایوب خان کو ملنے گیا. اس وقت I was working on my first book on Pakistan. تو میں نے انہیں بتایا کہ برکی صاحب یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پہ ہم بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا. اچھا رائٹ ناظرین, بریک کا ٹائم ہو گیا اور بریک کے بعد آ کے ہم پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے. آپ موجود رہیے گا. ویلکم بیک. جی برکی صاحب, ایوب خان والی بات سے پہلے میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا. جو آپ نے ینگ پاپولیشن کی بات کی, میں نے اس پہ کافی کام کیا اور انالیسس کیا. 2007 میں جب لاسٹ ٹینیور تھا اس کا
शौकत में वाला, उस टाइम पे पाकिस्तान की जो थी एक्सपोर्ट्स जो थी वो कोई बहुत तब भी अच्छी नहीं थी, $18 बिलियन की थी और इम्पोर्ट तकरीबन $36 बिलियन थी, डबल। और उसके साथ साथ जो फॉरेन रेमिटेंसेस थी वो $1 बिलियन थी, और FDI जो थी वो ज़्यादा टेलीकॉम सेक्टर में उन दिनों आई थी और वो $7 बिलियन थी। वेरी नेक्स्ट ईयर 2008 में जो रेमिटेंसेस थी वो $1.5 बिलियन हुई और FDI जो है वो $1.2 बिलियन थी। और लास्ट ईयर तक का अगर हम एनालिसिस देखें तो जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो $31 बिलियन पे चली गई। अब ये जो चेंज आई $1 बिलियन से $31 बिलियन का, वो इसी वजह से आया कि पाकिस्तान की पढ़ी लिखी यूथ बाहर गई, उससे पहले लेबर क्लास बाहर जाती थी। लेकिन जो आपने स्किल वाली बात की कि इसी को अगर हम फर्दर स्किल दे के बाहर, और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इस पे मैं बहुत काम करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो अभी हम स्किल भेज रहे हैं वो अगर वहाँ पे $8 पर आवर अर्न करते हैं, तो अगर हम यही हाई स्किल ऐड करके हम भेजेंगे तो वो $30 तक, और इस तरह हम इजीली 1 से 2 साल में $100 बिलियन अर्न कर सकते हैं। ये हमारे पास एक शॉर्टकट मौजूद है जो आपने बात की थी, और इस पे वाकई काम होना चाहिए। अब जो आप बात कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अयूब खान से जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या हुआ? अयूब खान को पता था कि मैं एक किताब पे काम कर रहा हूँ, मेरी पहली किताब पाकिस्तान पे, तो मुझे कहने लगे कि आर यू गोइंग टू कवर माय पीरियड? तो मैं उन दिनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आई वाज टीचिंग देयर, तो मैंने कहा कि बिल्कुल आपका पीरियड आई रिगार्ड एज द गोल्डन एज ऑफ पाकिस्तान। तो ही वाज विजिबली हैप्पी। तो कहने लगे कि जुल्फी डजंट थिंक सो। मैंने कहा जुल्फी ने तो हैज़ अपसेट नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू डिड, तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बट दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो आप ये बताएं कि आई सेड व्हेन आई वाज एट हार्वर्ड 3-4 किताबें निकली थी पाकिस्तान पे, इन ऑल ऑफ दम आपका जो मॉडल ऑफ ग्रोथ है वाज प्रेज्ड एज समथिंग दैट अदर कंट्रीज शुड आल्सो फॉलो। एक आदमी का नाम है गस्टाव पापनेक, गस पापनेक, उसकी किताब बहुत इस पे उसने एम्फसाइज किया था। ही वर्कड इन पाकिस्तान एज एन एडवाइज़र टू द प्लानिंग कमीशन। तो मुझे कहने लगे कि प्लानिंग कमीशन को मैंने बनाया, एग्जिस्ट करता था पहले लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। तो एक दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आई फॉरगेट हु वाज द प्रेसिडेंट, वो उसने एक टीम भेजी जी। तो वो पहले वो मुझे मिलने आए कराची में जी। तो उन्होंने कहा कि आवर प्रेसिडेंट वांट्स टू डू थिंग्स टू हेल्प यू, व्हाट इज़ इट दैट यू वुड लाइक अस टू कंसंट्रेट। तो कहते मैंने कहा कि मैं प्लानिंग कमीशन को बनाना चाहता हूँ इनटू एन इफेक्टिव बॉडी। आई एम नॉट अ डिक्टेटर, I do things based on expert advice I receive. So I want an institution that can advise me on both policies and projects. And that should be the planning commission. लेकिन उसमें मेरे पास trained लोग नहीं हैं, तो आप provide me with those. So that led to the conclusion of an agreement between Government of Pakistan and Harvard University Development Advisory Service. जिसमें ये पापनेक काम करता था, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। तो कहते फिर ये इंडिया गए, सेम टीम, नेहरू को मिले, तो उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं हमसे। तो नेहरू ने कहा कि बिल्ड मी 4 इंस्टीट्यूशंस दैट वुड डू व्हाट MIT डज। तो उन्होंने कंसंट्रेट किया ऑन टेक्नोलॉजी एंड साइंस डेवलपमेंट, मैंने कंसंट्रेट किया ऑन प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिस्ट, विदाउट रियलाइजिंग कि टू प्रोड्यूस एन इकोनॉमिस्ट इज़ नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट, बट टू प्रोड्यूस people good in technology it takes. So he said, when I look back, I wish I had done something what Nehru did and established institutions of science and technology in this country. So, as you know,
کل پرسوں پرویز ہود بوائے کا ایک آرٹیکل تھا, آئی ڈونٹ نو اف یو سو دس, ڈان میں, تو وہ یہ کہتا ہے کہ a new child is born every 7 seconds in Pakistan. بالکل. پاکستان جب بنا, what was West Pakistan is now Pakistan. تو اس کی population was around 32 million. جی. اب population is 240 million, 8 times as large. This can be an asset, it can be a tremendous burden. بالکل. ہمارے لیے یہ برڈن ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں جو ان بچوں کو ٹرین کر سکیں. پاکستان ہیز not one but probably I think Nigeria has a younger population than Pakistan, but Pakistan has a very young population. پاکستان کی جو میڈین ایج ہے, میڈین ایج سے مراد ہے کہ half of the population is under that is about 20.4 years. So we have 120 million people who are 20 years and younger. تو ان پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں آپ تو ماہر ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے. I think we should invite the private sector to establish those and provide incentives to the private sector to establish institutions which would provide science and technology training to these kids who are in such large numbers. Even schools میں بھی جو STEM ایجوکیشن ہے اس پہ زیادہ فوکس رکھنا چاہیے. جی, ہمارے جو ایز یو نو آئی ڈونٹ نو کون سی گورنمنٹ تھی, اس نے دے ورکڈ آن کریکولم. جی. تو اس کریکولم میں زیادہ ایمفسس مذہبی تعلیم پہ ہے. جی بالکل. ناٹ آن سائنس. جو اسٹیم آپ نے کہا ہے, سائنس, ٹیکنالوجی اینڈ اکنامک مینجمنٹ, دیز آر دا سبجیکٹس ناٹ بینگ ٹاٹ. میں ڈاکٹر صاحب, آپ نے میری بڑی تقریریں کروائی ہیں مجھ سے ٹو ڈفرنٹ آڈینسز, اینڈ آئی ہیو سیڈ دس ٹو یو. ابھی بھی کروانی ہے جی, اس دفعہ پھر کروانی ہے. I am surprised at the level of ignorance about Pakistan. میں نے ایک دفعہ, I don't think you arranged that was arranged by somebody else, Government College لاہور میں. تو ان کا جو بخاری آڈیٹوریم ہے, it was full. تو میں نے ان لوگوں بچوں سے پوچھا, I said I want to ask you a few questions about Pakistan. تو tell me when was Pakistan created. اگر آپ کو پتہ ہے تو ہاتھ کھڑا کریں. Half of the people didn't know. تو ignorance about their own country, lack of interest in where Pakistan was, where it is and where it could be. These are the themes we should be focusing on. آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ایک انٹرسٹنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چیز. IBS اکھر ہے, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن, وہاں کے اسٹوڈنٹ سے ایک سروے کیا گیا, پوچھا گیا, ایک ایونٹ چل رہا تھا تو اس میں کیمرہ مین نے اور مائک لے کے کہ جی IBA کا مطلب کیا ہے, تو 90% اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا تھا. تو یہ تو ہمارا پرابلم ہے. اسی انسٹیٹیوشن کے لوگوں کو پتہ نہیں, انسٹیٹیوشن کے جہاں وہ پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ IBA کا میننگ کیا. I don't know if I have told you this story before. مجھے ایک دفعہ he was a chairman of the sociology department in Punjab University, نام نہیں مجھے اب یاد رہا, تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا to address the students doing sociology. ڈاکٹر زکریا ذاکر probably, ہاں. تو انہوں نے انوائٹ کیا, تو ہال میں بہت لوگ تھے, 200-300. تو ایز از آلویز دا کیس, لڑکیاں سامنے بیٹھی تھیں, لڑکے پیچھے بیٹھے تھے. تو سبجیکٹ اس نے مجھے دیا تھا ٹو ٹاک اباؤٹ کمپیریٹیو اکنامک ماڈلس آف چائنا, انڈیا اینڈ پاکستان. ناؤ آئی نو دیز 3 countries very well. تو I didn't prepare anything, I just spoke کہ کیا ڈفرینسز ہیں, کیا پرابلمز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دین سوال جواب. ایک چیز
I think I've said this to you before کہ پاکستانی لڑکیاں جو ہیں جی they are more serious, they are brighter بالکل and they are much better informed than Pakistani young men, which is very unfortunate. But بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو خیر وہ جب سوال جواب ختم ہو گئے تو ایک لڑکا اٹھا, ویری ہینڈسم, ٹال, ویری فیئر گائے. اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے, سفید پگڑی, سفید قمیض, سفید شلوار اینڈ سو آن. تو وہ مجھے کہنے لگا, اور انگریزی بھی بڑی ٹھیک ٹھاک بولتا تھا, میرا خیال پٹھان تھا. اینڈ ہی سیڈ کہ مسٹر برکی ویری گڈ ٹاک بٹ دیر واز ون تھنگ مسنگ ان یور ٹاک, the role of Islam in economic development. تو میں نے کہا کہ you are asking this question because I'm a Muslim or because I'm an economist. He said because you are an economist. تو میں نے کہا this is an easy question to answer for an economist. جب میں ورلڈ بینک میں تھا تو اس وقت ایک بڑی سیریس ریسرچ کی گئی تھی on governance systems and their impact on development. The conclusion was that if you adopt codified system, they hurt the economy. If you adopt open system like the British system, then it has a positive impact. And I said my view is that an Islamic system would be a codified system. So as an economist, I would not recommend the adoption of Islamic system in order to manage the economy. So then I got carried away a little bit. So میں نے کہا کہ you know, young man, since you have brought religion into this discussion, I see girls sitting over here. They are dressed in 3 different ways. Some of them are dressed the way my wife and my sisters dressed. وہی کیا دوپٹہ وغیرہ. Then I said when I was growing up and going to education institutions تو یہ کوئی حجاب کوئی نہیں تھا. اب بڑا کامن ہے یہ بچی ہیں, لیکن some of them are covered head to toe برقعے میں. تو if this thing is happening because of people like you, then the girls are paying a cost because they cannot fully develop into good producers of economic benefits for the society. تو یہ جو چیئرمین تھے he got nervous. تو انہوں نے he closed the session کہ بس اب کافی ہو گیا تو اب چلتے ہیں. تو مجھے کہتا ہے کہ چلے میرے دفتر کافی پیتے ہیں. میں نے کچھ لوگوں کو ممبرس آف اسٹاف بلایا, تو کوئی 6-7 لوگ ہوں گے. تو ایک اس میں ینگ وومن تھی ویئرنگ اے حجاب. تو مجھے کہنے لگی مسٹر برکی دس واز اے ویری انٹرسٹنگ ٹاک بٹ اے بٹ آف ایڈوائس ٹو یو, پلیز ڈونٹ سے سم آف دا تھنگس دیٹ یو سیڈ like you know, Islam's role in economic management and the way women are being treated and so on. ہمارا جو وائس چانسلر اس وقت ہے وہ بڑا لبرل ہے. اس سے پہلے جو آدمی تھا he was very conservative. اگر وہ ہوتا and you saying what you said, تو you would have been physically assaulted by the students. تو you have to be very careful. So, I mean, essentially what I'm saying is that debate in the society should be unhindered. And without fear, people should be talking about various issues. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے جو ویمن کے رول کی بات کی تو بہت امپورٹنٹ ہے. پچھلے 20 سال کا اگر میں انالیسس کرتا ہوں تو اگین 2010 کی بات ہے جب میں نے پہلی دفعہ اس پہ کام کیا تھا. تو اس وقت پاپولیشن فیمیل کی 52% تھی. اس فیمیل پاپولیشن میں سے صرف 11% تھی جو اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالو تھی. تو بڑی اسٹرینج بات تھی. اور جو میل پاپولیشن تھی اس کا 65% اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالو تھی. وہ بھی کوئی اتنی اچھی فگر نہیں تھی. تو ہمارے ہاں تو یہ کامن ہے کہ ایک بندہ کما رہا ہے 10 بندے کھا رہے ہیں. تو اس سے اکنامک سچویشن تو بہتر نہیں ہو سکتی. جب تک کہ اب جو اگر میں کرنٹ بات کروں تو کرنٹ اس وقت 22% پہ ہے. ڈبل ہو گیا پچھلے 12-13 سال میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں خواتین زیادہ آئی ہیں. اور اسپیشلی میرے لیے سرپرائزنگ بات یہ تھی
کہ کچھ سال پہلے میں نے لاہور سے باہر نکل کے مختلف سٹیز میں جا کے پڑھایا اور دیکھا کیا ہے. فیصل آباد, آگے میاں والی, لیا, ان علاقوں میں گیا تو وہاں زیادہ فیمیل پڑھ رہی تھی ایز کمپیئر ٹو لاہور. جیسے سیالکوٹ میں نے یونیورسٹی بنائی جو تھی, اس میں میرے پاس 70% فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں اور 70% ہی فیمیل فیکلٹی تھی, جبکہ لاہور میں میرے پاس کبھی بھی 30% سے زیادہ نہیں تعداد ہوئی تھی. تو سبربس ایریا میں, چھوٹے شہروں میں فیمیل زیادہ پڑھ رہی ہیں, تو اس سے تھوڑی سچویشن امپروو ہوئی, لیکن ابھی بھی بہت بہتر نہیں ہے. میں جب آئی تھنک آئی ہیو ٹولڈ یو آئی یوزڈ ٹو گو ٹو سنگاپور جی, اینڈ اسپینڈ اے کپل آف منتھس ایوری ایئر ایز اے وزٹنگ فیلو ان یونیورسٹی آف سنگاپور. تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے ایک بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ اسائن کیا ایز مائی ریسرچ ایسوسیٹ. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آئی ہیو ایکسیس ٹو ڈیٹا آن ایجوکیشن. دیر از این انارمس اماؤنٹ آف ڈیٹا وچ از ناٹ بینگ یوزڈ اویلیبل ود 2 professors ایٹ ہارورڈ یونیورسٹی. تو اگر میں ان کو اپروچ کروں اینڈ پروڈیوس سم تھنگ فار یو, وڈ یو بی انٹرسٹڈ؟ میں نے کہا بالکل. تو کس چیز پہ میں کام کر سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا ڈو کمپیریٹیو انالیسس آف فیمیل ایجوکیشن ایٹ دا پرائمری اسکول لیول کمپیئرنگ پاکستان ود بنگلہ دیش اینڈ انڈیا. تو واپس آیا 1-2 ہفتے کے بعد, ہی براٹ ٹیبلس and he said, Mr. Burki, you would not believe these tables. Pakistan is the best performer of these 3 countries. It has a higher rate of female enrollment in schools. What is even more important is it has a higher rate of girls completing schooling than in India and Pakistan. تو میں نے سوچا کہ یو وڈ ناٹ بلیو دیز نمبرز بیکاز جنرل امپریشن از دیٹ پاکستان از ویری ویک ان دیز ایریاز. تو آئی سینٹ مائی ٹیبلز بیک ٹو ہارورڈ یونیورسٹی اینڈ دے ٹوک اے لک ایٹ دا ٹیبلز اینڈ دے سیڈ نو یور ٹیبلز آر فائن. تو دین وہیں سنگاپور میں میرے ساتھ ایک سوشیولوجسٹ کام کرتے تھے آف پاکستانی اوریجن. نام ان کا تھا ڈاکٹر ریاض حسن, ویری ایبل سوشیولوجسٹ. تو وہ مجھے بتانے لگے کہ ہی اینڈ دیر ور 2 other sociologists, they taught at University of Emirates. And then they wanted to do research on what is happening. آپ نے remittances کا ذکر کیا, what is happening to this. تو وہ they were very nervous, the government of UAE, so they didn't allow them. So he said he then decided to question people who were in UAE and had gone back as to what kind of money they had sent and how it was being used. تو انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بات بتائی کہ ان کا جو پیسہ جاتا تھا ولیجز میں, وہاں جو عورتیں ہیں, if they were slightly educated, they would open schools in their houses. And so private sector women-led education in Pakistani rural areas had done wonders according to Riaz Hassan. And تو اگر آپ اوپننگ پرووائڈ کریں پرائیویٹ سیکٹر کو, پرٹیکولرلی ویمن اینڈ سو آن, BNU از اے کریشن آف اے وومن اینڈ ہیز ڈن سو ویل. تو دیز آر دا کائنڈز آف تھنگز دیٹ دا نیو گورنمنٹ شوڈ بگن ٹو فوکس آن. بالکل. برکی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا, کیونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا. تو ہم کو جب حکومت بن جائے گی اس کے بعد پھر ایک پروگرام اس پہ کریں گے ان کو فردر ایڈوائس دینے کے لیے. ناظرین, جیسے برکی صاحب نے کہا کہ ہمیں کن ایریاز میں کام کرنا چاہیے, فوکس ہمارا, تو سب سے جو امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ٹیکس کلیکشن ہے, جس میں انہوں نے ایگزامپلس بھی دی. اور ہمارے پاس اگر ہم لبرٹی قریب ہے, لبرٹی کا انالیسس کریں تو وہاں بھی کوئی ٹیکس نہیں دیتا اور سارے بلینئر شاپ کیپرز ہیں. تو جب تک ہم ٹیکس کلیکشن سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے, ریفارمس نہیں لے کے آئیں گے FBR میں, تب تک ہمارے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسکل ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے, جو ہماری یوتھ ہے اس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. اور انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ چائنا کو بھی ضرورت ہے, اس کے علاوہ بھی ورلڈ میں ضرورت ہے. ہائی ریٹ پہ
لیبرز اویلیبل ہیں، لیکن سکلڈ لیبر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ جو ٹیکنالوجیز ہیں، ٹاپ 10 ٹیکنالوجیز موسٹلی میں کہتا ہوں، اس پہ ہماری یوتھ کو فوکس کر کے ٹرین کر کے ہمیں باہر بھیجنا چاہیے. اور یہاں سے بھی فری لانسنگ کے بھی پوائنٹ آف ویو سے ابھی جو فری لانسنگ میں ہم ورلڈ میں 4th نمبر پہ ہیں، ہماری یوتھ آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن وہ جو ان چیزوں پہ ارن کر رہی ہے وہ کنٹینٹ رائٹنگ ہے زیادہ. تو اس کی بجائے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ٹیکنالوجیز پہ فوکس کر کے ہم زیادہ ارن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.